بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ان سردیوں کے سیزن میں 2-4 شادیاں ایسے منعقد کی گئی ہیں جس میں شریعت کی ہر ایک شق کو، ہر ایک حدود کو پامال کیا گیا ہے۔ ہر ایک شادی کرنے والے کی یہ کوشش تھی کہ میری شادی سب سے زیادہ ٹرینڈ کر جائے۔ کیا کیا گیا ہے اس میں؟ ایک تو رشتوں کو پامال کیا گیا، رشتوں کے احترام کو مسخ کیا گیا ہے۔ کزنیں، دوست، محرم، غیر محرم ایک ہی سٹیج پر کھڑے ہو کر، ایک ہی صف میں کھڑے ہو کر ناچ رہے ہیں، گا رہے ہیں، پیسے پھینک رہے ہیں، اور پیسے کو اتنا شو آف کیا گیا ہے گویا کہ خود کو زمینی خدا بنا کر پیش کیا گیا کہ ہمارے پاس اتنا پیسہ ہے۔ رزق کی بے حرمتی کی گئی ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا، مجھے کوئی اندر ذاتی جلن نہیں ہے کہ پیسوں کو پھینک رہے ہیں تو مجھے جلن ہو رہی ہے، بالکل بھی نہیں ہے، ان کا اپنا حساب کتاب ہے۔ لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جو شریعت پسند ہیں، جو اللہ کے احکام کی پیروی کرنا چاہتے ہیں۔ میرا میسج ان کے لیے ہے، ان کے لیے نہیں ہے جو شریعت کا رخ موڑ کر، شریعت کا چہرہ مسخ کر کے اپنے خواہش کے پیچھے چلتے ہیں، اپنے خواہش کی غلامی کرتے ہیں۔ ان لوگوں کے سامنے قرآن کی آیات، احادیث کوئی معنی نہیں رکھتی، کیونکہ انہوں نے پیروی اپنے خواہش کی کرنی ہے۔ لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جو شریعت کو سمجھنا چاہتے ہیں، جو اپنی زندگی شریعت کے مطابق گزارنا چاہتے ہیں۔ تو میرے بھائی، جن لوگوں نے اس طرح پیسہ پھینک کر، اس طرح لڑکیاں نچوا کر، طوائفوں کے اوپر پیسہ پھینک کر، پیروں تلے پیسہ روند کر صرف اللہ کی نافرمانی کی، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں کیا، انہوں نے اپنے لیے جہنم کی آگ کو بھڑکایا ہے۔ دیکھیں، جس اللہ نے پیسہ دیا ہے، جس اللہ نے آپ کو رزق دیا ہے، کیا تم اس پیسے کو اللہ کے حکم کے مطابق نہیں خرچ کر سکتے؟ تمہیں کس نے کہا ہے تم اس پیسے کو اتنا فضول طریقے سے خرچ کرو؟ قرآن پاک کی ایک آیات مبارک ہے، لا تبذر تبذیرا ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین وکان الشیطان ربہ کفورا، کہ فضول خرچی مت کرو۔ فضول خرچی کرنے والا شیطانوں کا بھائی ہے، وہ شیطان کا بھائی بن جاتا ہے۔ اللہ پاک کہہ رہے ہیں کہ تم اس طرح پیسے کو شو آف نہ کرو۔ اگر تمہیں رزق ملے تو اس رزق کو حرام میں مت خرچو، طوائفوں کے اوپر مت لوٹاؤ، اس طرح شادیوں کے اوپر پھینک کر یہ نہ دکھاؤ کہ میرے پاس بڑا پیسہ ہے، میں بڑا امیر ترین آدمی ہوں۔ نہیں، یہ تم یہ شو کر رہے ہو کہ تم شیطان کے بھائی بن گئے ہو، تم اللہ کے قانون کے ذریعے تم شیطان کے بھائی بن گئے ہو۔ کیوں؟ شیطان وہی شیطان ہے جس کو اللہ نے زمین سے اٹھا کر فرشتوں کا سردار بنایا تھا، اور ایک اللہ کی نافرمانی کر کے اس نے اللہ کی ناشکری کر دی تھی۔ جو احسان اللہ نے اس پہ کیا تھا، اس احسان کو ٹھکرا دیا تھا۔ تو اس لیے اللہ پاک کہتے ہیں دیکھو، میں نے تم پہ احسان کیا، تمہیں رزق دیا ہے، پیسہ دیا ہے، عزت دی ہے، اور تم اس پیسے کو، اس رزق کو میری نافرمانی میں لگاؤ۔ کچھ دانشور کہتے ہیں کوئی بات نہیں، اس کا اپنا پیسہ ہے، لگایا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، شادی ہے، اکلوتا بیٹا ہے۔ یار خدا کا خوف کرے۔ کچھ روشن خیال کہتے ہیں بھائی اسلام میں اتنی پابندیاں نہیں ہیں، کوئی بات نہیں، لڑکی لڑکے ناچتے رہیں۔ کہ یہ خدا کو جواب نہیں دیں گے کہ لڑکی لڑکے ایک ہی صف میں محرم اور غیر محرم ناچ رہے تھے، گا رہے تھے، میک اپ کیا ہوا تھا، ایسے کپڑے پہنے ہوئے تھے جس سے ان کے جسم کے نشیب و فراز نظر آ رہے تھے، کہ وہ غلط نہیں کر رہے؟ اور کچھ لوگ وہ ہیں جو لالچائی نظر سے یہ دیکھ رہے تھے، واہ بڑا پیسہ ہے ان کے پاس، یہ پیسہ کاش ہمارے پاس بھی ہوتا، کاش میں بھی یوٹیوبر بن جاتا، کاش میں بھی بڑا تاجر بن جاؤں، میرے پاس بھی پیسہ ہے اور میں بھی ایسے شادیوں پہ اڑاؤں۔ بھائی، حضرت موسیٰ کا واقعہ اللہ پاک نے قرآن پاک میں ذکر کیا ہے کہ حضرت موسیٰ کی قوم نے جب قارون کا پیسہ دیکھا، اس کے جو خزانے دیکھے، تو موسیٰ علیہ السلام کی قوم لالچائی نظر سے یہ سوچتی تھی کاش یہ پیسہ ہمارا ہوتا، کاش ہم بھی اتنے امیر ہوتے جتنا قارون امیر ہے۔ تو اللہ نے کیا کیا؟ اللہ پاک نے قارون اور اس کے خزانے دونوں کو زمین میں دھسا دیا۔ تو جو لوگ لالچائی نظر سے دیکھ رہے تھے وہ کہہ رہے تھے وہ اللہ کا شکر ہے ہم بچ گئے، اگر اللہ کی ہم پہ نعمت نہ ہوتی، شفقت نہ ہوتی، رحمت نہ ہوتی تو ہم بھی قارون کی طرح آج زمین میں دھسا دیے جاتے۔ تو جو لوگ ان لوگوں کو دیکھ کر لالچائی نظر سے دیکھ رہے ہیں اور یہ مایوسی اختیار کر رہے ہیں کاش ہمارے پاس بھی پیسہ ہوتا تو ہم بھی ایسے شادیاں کرتے، ہم بھی ایسے پیسے اڑاتے، ہم بھی ایسے فنکشن منعقد کرتے، تو بھائی قرآن پاک کی طرف دیکھ لو۔ قرآن پاک ہمیں بتا رہا ہے کہ بھائی جس کو اللہ نے رزق دیا اس کے قوانین ہیں، جو ان قوانین سے ہٹ کر چلے گا تو قارون کا پیسہ اور قارون کو اللہ پاک نے اس دنیا میں سزا دے دی، آخرت میں بھی سزا دیں گے۔ یہ تو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم پر شفقت ہے کہ ہم بچے ہوئے ہیں ابھی تک، ورنہ یہ جو قارون کی طرح یہ لوگ عمل کر رہے ہیں ان کو دنیا میں سزا مل جاتی، لیکن اللہ نے مہلت دی ہوئی ہے، رسی کو ڈھیلا چھوڑا ہوا ہے، آخرت میں جب پکڑیں گے تو انہیں پتہ چلے گا۔ تو میں آپ سب سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ شریعت کی پابندی کریں، ان لوگوں کی طرف دیکھ کر اپنی دنیا اور آخرت کو خراب نہ کریں۔
اپنے رشتوں کو پامال نہ کریں، اپنی بیٹیوں کو بے حیا نہ بنائیں، اپنی بہنوں کو بے حیا نہ بنائیں۔ یہ لوگ تو بے حیا بن چکے ہیں، ان کے لیے بیٹیوں بہنوں کی عزت کچھ بھی نہیں ہے، بس انہیں پیسہ چاہیے، ڈالرز چاہیے۔ یہ پیسے اور ڈالرز کے لیے اپنی بہن بیٹیاں نچا دیں گے، سب کے سامنے لے آئیں گے، جس طرح چند یوٹیوبرز لے آئے ہیں اپنی بہنوں کو، بیٹیوں کو، والدین کو، والدہ کو، صرف پیسے کے لیے۔ پیسے کے لیے بیوی کو بھی لوگوں کے سامنے پیش کر دیا ہے، پیسے کے لیے بہن کو بھی پیش کر دیا ہے، صرف پیسہ ان کا مقصد ہے۔ یہ پیسہ بٹورنے کے لیے یہ تمام حربے کر رہے ہیں، باقی ان کا کوئی خیر والا کام نہیں ہے۔ یہ کوئی امت کو، لوگوں کو کوئی خیر کا درس نہیں دے رہے، یہ معاشرے کو بے غیرتی کا درس دے رہے ہیں۔ جو لوگ یہ سوچتے ہیں کہ یہ ان کا ماڈرنزم ہے، جدیدیت ہے، روشن خیال ہے، یہ ان کے دماغی فطور ہے، یہ ان کی غلطی ہے۔ ہمارا دین، ہمارا مذہب ہمیں ایک خوبصورت معاشرہ سکھاتا ہے۔ ہم ان لوگوں کے بجائے اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے معاشرہ سیکھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے معاشرت سیکھیں، ہم قرآن سے معاشرت سیکھیں، زندگی سیکھیں اور اسی کے مطابق گزاریں۔ اگر ہم ان لوگوں سے سیکھیں گے، بھلے پیسے آ جائیں گے، ڈالر آ جائیں گے، لیکن ہم معاشرے میں بھی بے عزت ہوں گے اور آخرت میں بے عزت ہوں گے۔